وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت کے اعتبار سے سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے بالکل علیحدہ ہو جائے۔ اصل میں اس کو بعض صحابہ نے تو سمجھا کہ یہ لغوی معنی اس کے لیے کہ آپ اپنے تکیے میں ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک کالا رکھ لیا، اور دیکھتے رہتے تھے جب یہ سفید اور کالا علیحدہ علیحدہ نظر آنے لگے تو پھر روزے کا رکھنے کا وقت شروع ہو چکا اور اب کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ فرمایا گیا یہ مراد نہیں ہے۔ یہ جب پاؤں پھٹتی ہے تو اس کے اندر ایک سفید سی لکیر جو ہے افق کے اوپر آتی ہے، یہ ہے مراد کہ وہ جو سفید لکیر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ رات کے اختتام کا گویا کہ ایک اعلان اور علم بن جائے۔ تو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب اس کی جو ہے بڑی تاکید کی گئی ہے، تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ، سحری ضرور کیا کرو، اور یہ در حقیقت برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سحری ہے۔ یہ سحری چونکہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک ہے، طلوع آفتاب سے نہیں، فجر سے، جبکہ وہ سپیدہ سحر جس کو ہم کہتے ہیں نمودار ہو جائے۔ طلوع آفتاب کا بھی 1.5 گھنٹے بعد ہوگا کہیں جا کے، لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع، غروب آفتاب پر ختم۔ اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا پینا، اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے تو اس میں بعض حضرات ذرا جلدی کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، دیکھو یہ ذرا جلدی کر دیتے ہیں، اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے، ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے، اذان ہو گئی ہے، تو وہ اپنا پیالہ پورا کر لے، اس میں بھی تشدد کی ضرورت نہیں۔ اگر روزہ 4:42 پر بند کیا اور 4:42 پر ہی فجر کی اذان بھی ہوئی تو کیا روزہ ہو گیا یا نہیں؟ نیز کیا اذان کے شروع تک سحری کھائی جا سکتی ہے؟ اس سے روزہ صحیح ہوگا؟ اگر جی 4:42 پہ روزہ بند ہو رہا ہے تو بہتر یہ ہے، احتیاط یہ ہے کہ 4:41 پہ آپ بند کر لیں 1 منٹ پہلے، لیکن اگر کسی نے 4:42 پہ بھی بند کیا تو روزہ ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہونا اور اذان ہو جائے تو وہ پی لے اس کو جلدی سے۔ تو عین وقت پر بھی اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو جلدی سے اس کو، جیسے بعض لوگ پانی پینا بھول گئے یا پتہ نہیں چلا ان کو، اب سارا دن بغیر پیاس کے رہنا تو بغیر پانی کے رہنا تو بڑا مشکل ہوگا، تو آپ نے ٹائم دیکھا 4:42 ہو رہے ہیں، تو احتیاط تو یہی تھی کہ یہ سب چیزوں سے پہلے فارغ ہو جاتے، تو لیکن شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے جلدی جلدی آپ پانی پی کے اپنی پیاس بجھا لیں آپ، لیکن اسپیڈ تھوڑی سی بڑھا لیں، آپ مزید تاخیر نہ کریں، کیونکہ بالکل عین وقت پر آپ جو ہے نا سحری ختم ہونے کے عین ٹائم پر ہیں۔ سحری کھانے میں تاخیر جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ اب آذانوں کے اوقات بعض اوقات مختلف ہو سکتے ہیں، کیونکہ سب آذانیں سحری کے اختتام کا اعلان نہیں ہوتی، اس لیے آپ کے پاس ایسا کیلنڈر یا چارٹ ہونا چاہیے جس سے آپ کو یہ معلوم ہو کہ سحری کھانے کا وقت کب تک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ بہت جلدی سحری کھا لینے سے زیادہ ثواب ملے گا تو ایسا نہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ 3 باتیں اخلاق نبوت میں سے ہیں۔ نمبر 1 روزہ جلدی افطار کرنا، نمبر 2 سحری دیر سے کھانا یعنی آخری وقت تک کھانا، اور نمبر 3 نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی آذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ تو اگر ایک شخص ایسے وقت میں اٹھا کہ جب آذان ہو رہی ہے، اب اس وقت میں کچھ کھانے کا وقت تو نہیں ہوگا، کچھ پی سکتا ہے، مثلا دودھ کا گلاس پی سکتا ہے، 1 آدھ کھجور کھا سکتا ہے، تو 2-4 منٹ کا وقت اس کو مل سکتا ہے، تو اس میں آذان کے اختتام تک اگر وہ اپنی ضرورت پوری کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن پھر یہ یاد رہے کہ آذان سحری کے اختتام کی آذان نہیں ہوتی، وہ نماز فجر کے اعلان کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسا نظام الاوقات ہے جس سے آپ کو یہ پتا چل جائے کہ سحری کا آخری وقت کون سا ہے اور اس سے 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی روزہ ہو جائے گا۔ I am aware that there are some Muslims who believe that you can eat and drink until the Fajr Adhan ends. And there are some people who, when they can hear various Adhan of different mosques from their house, they wait till they hear the end of the last Adhan. So if they can hear 5-6 Adhan, they wait till the last Adhan ends, till that time they eat and drink. In fact, this is not proved from any of the hadith of the Prophet.
And anyone who innovates a new thing in the deen, it has to be rejected. It's mentioned in the hadith of Sahih Bukhari, volume number 3, hadith number 2697, that anyone who innovates a new thing in the deen, it has to be rejected. In fact, it's clearly mentioned in the Quran in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 187, that eat and drink until the white thread of dawn becomes distinct to you from the black thread. That means the moment dawn breaks, moment you hear the Adhan, you have to stop eating. And as I quoted earlier, the hadith of Sahih Bukhari, volume number 3, book of fasting, hadith number 1918 and hadith number 1919, where Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she said, when you hear the Adhan of Bilal, may Allah be pleased with him, continue eating and drinking until you hear the Adhan of Ibn Maktoum. For when he gives the Adhan, it is the time for Fajr, that dawn breaks up. That means the moment you hear the Adhan, you have to stop eating. The moment you hear the Adhan, you have to stop eating. But there is a concession given by our beloved Prophet ﷺ. It's mentioned in a Sahih hadith of Sunan Abu Dawud, volume number 2, in the book of fasting, hadith number 2343, where the beloved Prophet said that when you hear the Adhan, and if you have drinking vessel in your hand, you are allowed to satisfy yourself from that vessel. That means our beloved Prophet has given a concession that while you're eating or drinking, something is in your hand, you can complete it. But that doesn't mean that if you have a big sandwich in your hand, that you complete it. If you have a bite left of that sandwich in your hand, and then you've had it, it's fine. Or when you're drinking a glass of water, and there is something left in it, you can have it. That doesn't mean you can go out of your way and touch your hand and pick up another glass of water and keep on have a big burger or a sandwich and keep on eating for a few minutes after the Adhan started. And it's a misconception that you can eat till the end of the Adhan. There's no hadith saying that. Because you start the Adhan the moment the Fajr prayer's time starts. A moment it's the break of dawn, the Adhan has to be given. The moment you hear the Adhan, you have to stop eating. Time is suhoor, very early. You cannot say, I need to go to work. No. You are there. Get up. Get the people up. Don't be groggy. Hey, why did you wake me up? No. Get up and make it something good. Don't be lazy. Many of us get up for suhoor and we will eat up to Salatul Fajr and then we sleep like a log and we don't read Salatul Fajr. Do you know that? Salatul Fajr is gone, but you were eating up to Adhan. You heard the Adhan and you went to sleep. What's the problem? Don't let the devil overtake you. People say the devil is tied in the month of Ramadan. Trust me, those little ones are still running around. It's the big ones that are tied. May Allah forgive us. A lot of the people tend to be more Roman than the Romans. And this is unfortunate. In Islam, Allah tells us to eat and drink until we can distinguish the white thread from the black thread, meaning the break of dawn from the black thread, which is the night time. This means that I have the right to eat and drink until I can distinguish. And if I did not distinguish yet, I still can drink and eat. However, due to the fact that we live in a city with lights and with high-risers and buildings, this means that we won't be able to notice when the break of dawn truly is. That is why we depend on the Adhan. So the determining factor here is the call of the Adhan. The Prophet said, alayhi salatu wasalam, Al-Imamu Damin. The Imam is a guarantor. And Al-Mu'adhinu Mu'taman. The one who calls the Adhan is entrusted for keeping the time. Therefore, if someone calls the Adhan on the Day of Judgment, he's the one who's going to be held accountable for me eating or not eating, for me praying or not praying. So I have to depend on the Adhan. Some people came when they made their timetables and they said, well, the Adhan is at 5 o'clock, let's give a 15-minute buffer zone. So at 4:45, this should be imsak. What do you mean by imsak? It means that you don't eat or drink. Okay, can I pray? He said, no,
you can only pray after 15 minutes. So who put these 15 minutes as a buffer zone? So we did. We thought that that would be safer. No, with all due respect, don't innovate in my religion. Not on my watch. The Prophet ﷺ told us to eat and drink until we hear Ibn Maktoum giving the adhan. Bilal gives the adhan earlier. But we can eat and drink, we can pray night prayer. But when Ibn Maktoum, may Allah be pleased with them, gives the adhan, this is when we have to refrain. So there isn't anything as such as an imsak period prior to the adhan.